الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق اللہ تعالی یبدأ الخلق ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعیدہ پھر اسے دہراتا ہے، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یبلس المجرمون مجرم نا امید ہو جائیں گے۔ ابلس الرجل عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی لاجواب ہو کر خاموش ہو جائے اور اسے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ ملے، تو اس لیے اس کا ترجمہ نا امید کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی کیفیت اسی وقت یہ ہوتی ہے کہ بالکل وہ لاجواب ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور اب اس کو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اس سے نکلنے کا، اس مشکل سے، تکلیف سے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، مِن شُرَكَائِهِمْ ان کے شریکوں میں سے، شُفَعَاءُ کوئی سفارش کرنے والے، وَكَانُوا اور وہ ہو جائیں گے بِشُرَكَائِهِمْ اپنے شریکوں کا، کافرین انکار کرنے والے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی دنیا کے اندر مومن، کافر، موحد، مشرک اکٹھے رہتے ہیں، ان کے درمیان میں وطن کا رشتہ ہوتا ہے، نسب کا رشتہ ہوتا ہے، کاروبار کے لحاظ سے وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، پیشے کے لحاظ سے، دوستی اور بھی کئی تعلقات ہوتے ہیں جس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یومئذ یتفرقون اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ پس وہ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ایک عالی شان باغ میں، یحبرون خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ اصل میں یحبرون کا ترجمہ ہوتا ہے ایسی خوشی جس سے انسان کا چہرہ جو ہے چمک اٹھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ پس وہ فی العذاب محضرون عذاب میں حاضر رکھے جانے والے ہیں۔ فسبحان اللہ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعشیًا اور پچھلے پہر، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندہ سے، ویحیی الارض اور زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، وکذالک تخرجون اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو۔ کوئی بھی لمحہ ہے، ہر لمحے کے اندر اگر کوئی نئی سے نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور پیدا کرتا رہے گا وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم بھی مانتے ہو کہ کسی دوسرے نے نہ خلق کی ابتدا کی ہے، نہ وہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کر رہا ہے، تو پھر کس طرح تم یہ دعویٰ کر لیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے شریک موجود ہے؟ اللہ رب العالمین کے شریک موجود ہیں، تم کس طرح یہ دعویٰ کر لیتے ہو؟ یعنی پچھلی آیات کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کرنے اور آخرت کے قائم کرنے پر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا، اور پھر ہمیں اللہ رب العالمین نے مثال بھی بیان کی تھی، اور اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ دعویٰ ذکر کیا
پھر اس کی دلیل بھی ذکر کی، فرمایا کہ اللہ یبدأ الخلق، کہ اللہ رب العالمین ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اور تخلیق کی ابتدا کرتا ہے تو لے کر آؤ اس کو، کس نے ابتدا کی، کس نے پیدا کیا، بتاؤ کسی ایک نے کوئی چیز پیدا کی۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ الحج کے آخری رکوع کے اندر یہی بات بیان فرمائی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے اور اس مثال کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنو۔ فرمایا کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو سب کے سب کو جمع کر دو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ جمع ہو جائیں وہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے واپس نہیں چھڑوا سکتے۔ تو جب اتنی اب اختیار نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ خالق ہو سکتے؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ابتدا کی، اس نے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اسے وہ دہراتا ہے، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم اس کے ایک ایک پور ایک ایک جوڑ کے بنانے پر، درست بنانے پر قادر ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے کہ رب العالمین کس طرح انسان کی دوبارہ تخلیق کریں گے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دہراتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ کی طرف کیوں لوٹائے جائیں گے؟ یہاں سے یہ مقصد دنیا میں آنے کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کائنات کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا نا، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ اللہ رب العالمین نے ایسے بات نہیں بیان کی تھی، یہاں پر اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کیوں، ثم الیہ ترجعون، کہ پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تاکہ لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر اس شخص کو جو وہ کوشش کرتا تھا اس کا بدلہ دیا جائے، اور پورا پورا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو اپنے سامنے محضرہ، حاضر پاؤ گے، کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں رکھی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر شر ہے اس کو بھی دیکھ لو گے، خیر ہے اس کو بھی دیکھ لو گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کو ظاہر کر دے، خیر کو چھپا لے، نہیں، ہاں اللہ رب العالمین شر کو پردہ ڈال سکتے ہیں، رب العالمین شر کو پردہ ڈال کر اللہ رب العالمین انسان کو معاف کر دے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن انسان جو بھی وہ نیکی کر رہا ہے، جو بھی اس نے عمل کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کہتے تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت قائم ہوگی، مرنا ہے تم نے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد تم نے رب العالمین کی طرف پیش ہونا ہے، رب نے تم سے حساب و کتاب کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حساب یسیرہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ کے سامنے بندے کی پیشی ہو، اس کو کہتے ہیں حساب و کتاب۔ اور اگر من نوقش عذب، جس سے مناقشہ ہو جائے، مناقشے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال ہو جائے، اس سے پوچھ لیا جائے۔ آج بتائیں دنیا کے اندر بھی ہم بسا اوقات اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھ لیتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کئی جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولا ہوتا ہے، اور اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مزید جھوٹ ہمیں بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں دنیا کا یہ معاملہ ہے، اور قیامت والے دن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی بھی نہیں۔ جب انسان ہر چیز کا انکار کر دے گا، فرشتوں نے جو
نامہ اعمال لکھا، اس کا بندہ انکار کرے گا، پھر اللہ رب العالمین اس بندے کی زبان پر مہر لگا دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے اعضاء گواہی دیں گے، اور پھر انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، میں تو تمہیں ہی بچانا چاہتا تھا۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ آج اس ذات نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی اجازت دی تھی، طاقت قوت دی تھی، قدرت دی تھی، آج ہم بول کر دکھائیں گے، بتلائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہ ساری کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ ثم الیہ ترجعون، کہ پھر تم اللہ کی طرف دوبارہ لٹائے جاؤ گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، اور وہی اسے دہراتا ہے، اور پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین کی حالت کیا ہوگی؟ بالکل لاجواب ہو جائیں گے، کوئی ان کے پاس جواب نہیں بچے گا، خاموش ہو جائیں گے، اب اس مشکل سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، اب اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کوئی بات بھی ان کو نہیں ملے گی۔ اور یہاں پر مجرمین سے مراد کون ہے؟ مشرکین ہیں، کیونکہ گناہ گار مسلمان ان کی کیفیت یہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور اللہ کہتے ہیں ان کے کوئی بھی شریک نہیں ہوں گے، یعنی جن ہستیوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا ان میں سے کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اذن، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور سفارش کرے گا بھی کس کے لیے؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے لیے بات کو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے کہ اس بندے کے بارے میں بات کر، اس کے حق میں سفارش کر۔ آج ہم نے کتنے سفارشی بنا لیے، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ ہمیں یہ قبر کے اندر بھی بچا لیں گے، ہمیں محشر کے میدان کے اندر بھی بچا لیں گے، اور ہمیں پکڑ کے جنت کے اندر لے کر چلے جائیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، وہ تو اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کی شان، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں رب العالمین کے بعد سب انسانوں سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خاندان کو جمع کرتے ہیں، بیٹی کو جمع کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ سلینی ما شئتی، جو مانگنا چاہتی ہو آج مانگ لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، یہ بات یاد رکھ لینا، کل یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ قیامت کا دن ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، اور تجھے یہ منصب، یہ رشتہ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے تجھے کام آ جائے گا۔ فرمایا لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تجھے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ اپنی پھپھی کو کہا، اپنے عزیز و اقارب کو کہا، اپنے خاندان والوں کو کہا، سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد کے اوپر ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بچا لیں گے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو اللہ کے بعد سب سے افضل، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تمام انبیاء سے بھی آپ افضل ہیں۔ یہ موازنہ صرف میں سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں، ویسے موازنہ نہیں کرنا چاہیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں، لیکن اس کے باوجود غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں اپنی بیٹی کو، اپنی پھپھو کو، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اب بتائیں کہ کائنات میں کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہستی موجود ہے، کوئی اور شخصیت موجود ہے جس کو ہم سمجھیں کہ ہاں وہ ہماری سفارش کرے گا؟ کیسے واقعات ہم نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ لیے، زبان زد عام ہیں، اور مولوی حضرات وہ ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کرامتیں بیان کرتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا وہ کیا، کس طرح انہوں نے فرشتے سے وہ تھیلی چھین لی اور روح ایک چھڑوانی تھی، ساری روحوں کو چھڑوا دیا۔
قبر کے اندر سوال کیا، فرشتے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جی ان کا خادم ہوں، میں تو ان کا دھوبی ہوں۔ عجیب قسم کے ایسی چیزیں لوگوں کے اندر عام ہو گئی، اور اس وجہ سے لوگوں نے اپنے عقائد، اپنے نظریات غلط کر دیے۔ آج غلط نظریات کے اوپر لوگ کھڑے، یاد رکھیں ہمیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا بھی چاہیے، اور قیامت والے دن بندہ انکار کرے، قیامت والے دن برات کا اعلان کرے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وہاں پر اپنے رشتہ داریوں کو توڑ دے، اپنے تعلقات کو توڑ دے، پیری مریدی والا تعلق وہاں پر ختم کر دے، وہاں پر رستے الگ کر لے، اور وہ کہے کہ ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو تو ڈبل عذاب دے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ وہاں پر آپ انکار کر رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں کہ دنیا کے اندر ہی انکار کر دیں۔ آج دنیا میں ہم سمجھائیں کسی کو، کوئی بندہ کسی کو سمجھائے، کہے کہ جی یہ تمہارے پیر صاحب کچھ کام آنے والے نہیں، آہا آپ گستاخی کرتے ہیں، کیسی بات کر دی آپ نے، آپ تو پیروں کو مانتے نہیں ہیں، آپ تو فلاں نہیں کرتے، آپ تو فلاں نہیں کرتے۔ تو وہ قیامت والے دن خود ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اٹھاؤ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے دے، ان کو ڈبل عذاب دے دے۔ یہ کون سے پیر جو گمراہ تھے خود بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا؟ تو اس لیے اس چیز کا وہاں پر انسان افسوس کرے، وہاں پر تعلقات کو توڑے، اس سے بہتر ہے آج ہی اس چیز کو سمجھ لیں کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ رب العالمین جس بندے کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اور جس کے متعلق اجازت دیں گے وہی اسی کے متعلق سفارش کرے گا، اور جتنی سفارش کی اجازت ہوگی اتنی ہی سفارش کرے گا، اس سے بڑھ کر سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آپ نے وہ بڑی معروف حدیثیں پڑھی، ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ اللہ سے مطالبہ کریں، حساب و کتاب شروع ہو جائے، چلتے چلتے سارے انبیاء سے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام تک آئیں گے، نبی علیہ السلام کیا جا کے فوراً اللہ کو کہیں گے، حدیث کے اندر کیا آتا ہے، میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا تعریفات بیان کروں گا، مجھے بھی نہیں پتہ میں نے قیامت کے دن کیا بیان کرنا ہے، کتنا عرصہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا، کہیں گے سل تعطا واشفع تشفع، اے نبی سوال کر مانگ تجھے دیا جائے گا، سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی، تیری سفارش کو درجہ قبولیت عطا ہے، مانگ صحیح، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میں سر کو اٹھاؤں گا، پھر دوبارہ سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر لمبا عرصہ میں حمد و ثنا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اٹھا اپنے سر کو میں اٹھاؤں گا، پھر دوبارہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اور تیسری مرتبہ کے بعد جب رب العالمین کا غصہ مزید ٹھنڈا ہوگا، رب العالمین کہیں گے تو میں کہوں گا کہ اللہ اپنے بندوں کا حساب و کتاب شروع کر دے۔ اب دیکھیں اتنی لمبی حمد و ثنا تعریفات و صفات بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ مانگ دیا جائے گا، سفارش کر سفارش قبول کی جائے گی، اور سفارش کتنی سی، کیا چیز مانگی کہ لوگوں کا حساب شروع کر دے۔ یہ یعنی اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف اس دن، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ، جلال اس دن ہوگا، جمال ہوگا اللہ رب العالمین کا، کہ وہاں پر انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے وہاں پر ہم اپنے آپ کو اس دن ایک دوسرے سے لا تعلق کریں تو اس سے بہتر ہے دنیا کے اندر ہی اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا لیں۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہاں پر تو تعلقات ہیں، یہاں پر کیا ہے، تعلقات ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ الگ الگ گروپ بنا لیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، اور تمام اہل محشر دو گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتیوں کا ہوگا، ایک گروہ جہنمیوں کا ہوگا۔ فاما الذین آمنوا، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا جو نتیجہ ہے وہ بیان کیا، فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جنہوں نے ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان
کتب، ایمان بالقدر یعنی ایمان والی جو ساری چیزیں ہیں اس پر سارا ایمان ان کا موجود تھا، جو ایمان لے کر آئے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ پس وہ عظیم اور عالی شان جنتوں کے اندر ہوں گے، عالی شان باغ ہوگا جو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، دل میں کبھی وسوسہ اور خیال نہیں آیا۔ اور اللہ کہتا ہے ہم ایسے باغات دیں گے یحبرون کہ جسے دیکھتے ہی وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے چہروں پر خوشی آ جائے گی، اور یہ خوشی کیا ہے ان کو ایسی ملے گی جو وہ چاہیں گے وہاں پر ملے گا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، دوستوں، بیویاں، جو کچھ ان کی ہوگی ساری خواہشات پوری کر دی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر جو خوشی ان کو ملے گی وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی زیارت، اللہ رب العالمین کا دیدار وہ ان کو نصیب ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور فرمایا جو لوگ کافر ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہوگی، آخرت کے دن کو تسلیم نہیں کیا ہوگا، وہ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے، یعنی اس سے بھاگے نہیں جائے، بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن فرشتے انہیں مارتے، پیٹتے، باندھتے، گھسیٹتے اور جہنم میں لا کر حاضر کر دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں حاضر رکھے جائیں گے، کبھی وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ فسبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اس میں مطلب کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح والوں کا حال تم نے دیکھ لیا، اور نافرمانوں کا بھی حال تم نے دیکھ لیا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، آخرت کو جو نہیں مانتے۔ تو اب تم اگر جنتی بننا چاہتے ہو، عالی شان باغ لینا چاہتے ہو، تو پھر عالی شان باغ میں جانے کے لیے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اور یہاں پر سبحان اللہ سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کی جو تسبیح ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر نماز مراد ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اوقات آ رہی، ویسے تو اللہ کی تسبیح جب بھی آپ چاہیں بیان کریں، تو یہاں پر تسبیح کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، فرمایا کہ جب تم شام کرتے ہو اس وقت اللہ رب العالمین کی لیے نماز پڑھو، شام کے وقت، ٹھیک ہے؟ اور شام سے مراد کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو فجر کی نماز مراد ہے۔ اور پھر وعشیًا، اور کب؟ عشی، عشی سے مراد پچھلا پہر، عصر کی نماز۔ وحین تظہرون، ظہر کی نماز آ گئی۔ تو بتائیں ساری نمازوں کی اللہ رب العالمین یعنی محافظت کروا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اجمالاً اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اب اس کی تفصیل کہاں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں، کہ فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، ان کے اوقات اور پڑھنی نماز کس طرح ہے، وہ ساری کی ساری ہم نے احادیث سے ملے گی۔ احادیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا مشکل ہے، سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے، تبیین بیان کی ہے، آپ نے اس اجمال کی تفصیل بیان کی ہے قرآن کریم کی، کس میں؟ احادیث کی صورت کے اندر۔ تو فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی نمازیں پڑھو جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مسلسل کیا؟ حمد، ثنا، تعریفات ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ وعشیًا وحین تظہرون، اب یہ وَلَهُ الْحَمْدُ، یہ جو جملہ تھا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ معترضہ تھا۔ اصل عبارت کیا تھی؟ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہ تھی عبارت، بیچ میں یہ جملہ معترضہ آ گیا۔ تو یعنی تسبیح کے ساتھ کیا ہے؟ تحمید، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ بھی بیان کرنی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نکتہ ہے، اگر آپ ان پانچوں اوقات کو دیکھیں تو یہ نظام عالم میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہے۔ فجر کی تبدیلی، رات ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ظہر کی تبدیلی، زوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عصر کی تبدیلی، سورج وہ کیا ہے؟ زرد ہونے کی طرف اب جانے والا ہے۔ مغرب، سورج غروب ہو رہا ہے۔ عشاء، وہ شفق سرخی غائب ہو گئی، رات کا اندھیرا آ گیا۔ تو یہ ان تبدیلیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور یہاں پر یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے کائنات کے نظام کو بیان کیا کہ یخرج الحی من المیت، کہ وہی ذات ہے جو
زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دوبارہ اللہ رب العالمین اس زمین سے نکالے گا۔ یہ جس طرح تمہیں زمین نظر آتی ہے بالکل بنجر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین پانی برساتے ہیں، بارش ہوتی ہے، وہاں سے سبزیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر قسم کے اللہ رب العالمین نے جانور پیدا کیے۔ یہ ساری چیزیں، انڈے سے آپ دیکھیں مرغی، مرغی سے دیکھیں انڈا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دن رات یہ ساری تبدیلیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ تمہیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نکالے گا نہیں نکالے گا، ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے نہیں جانا، جاؤ گے رب کے سامنے پیش ہوگے، رب نے تم سے حساب و کتاب بھی کرنا ہے، سوال و جواب بھی کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔